شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ وبا کے حوالے سے حکومت کو کیا ہدایات دے رہی ہے؟ سرحد پار انڈیا میں جہاں وبا پھیل رہی ہے اور معیشت کا بھی برا حال ہے اور ساتھ ہی چائنا نے انڈیا کا بارڈر بھی گرم کر رکھا ہے، تو انڈین ہوم منسٹر امت شاہ کو کیا سوجی کہ پاکستان کو حملوں کی دھمکیاں دے رہی ہیں؟ پشاور میٹرو کیس میں کے پی حکومت حساب دینے سے گھبرا کیوں رہی ہے؟ سینیٹر رضا ربانی نے بغاوت کے قانون کے حوالے سے سینٹ میں ایک بل جمع کرایا ہے، وہ کیا ہے؟ آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور میرے پاس ایک بری خبر ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ اچھی خبر سننا پہلے چاہیں گے یا بری خبر؟ ہائے، بری خبریں تو ہر روز ہی سنتے ہیں. کوئی اچھی خبر ہی سنا دیں، سارے پاکستانی خوش ہو جائیں گے. جی، یہ تو ساری دنیا کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا کا پہلا کرونا فری ملک بن چکا ہے، یعنی کہ وہاں کرونا اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن جو ہیں وہ ایک 40 سالہ نوجوان خاتون ہیں جو دنیا کے لیڈر سے مقابلتاً عمر اور تجربے میں کم عمر ہے. تو انہوں نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا اور ڈانس بڑا کیا جو سارے میڈیا پہ وائرل ہوا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے مار کا سر انجام دیا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی؟ اچھا، مختصراً لمبی کہانی ہے مگر مختصراً کہانی یہ ہے کہ دو پہلو تھے اس کے. جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں WHO نے اس کو ایپیڈیمک کہا، پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کے بعد کہا پینڈیمک. جیسے ہی پینڈیمک مطلب انٹرنیشنلی اب چل پڑی ہے اکراس دا بارڈرز، تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے فوری طور پہ اپنے سائنٹسٹ کو اور ایڈوائزرس کو کنسلٹ کر کے ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. ٹوٹل لاک ڈاؤن مطلب سب کو کہا گھر بیٹھ جائیں، سب کو کہا بند کر دیں سارا کچھ. اور انہوں نے کہا یہ کم از کم 1-1.5 مہینے کے لیے یہ لاک ڈاؤن رہے گا اور آپ گھر بیٹھ جائیں. اور پوری ایک گورنمنٹ کیمپین شروع کر دی کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. 100% لاک ڈاؤن یہ کوئی عام فلو نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بات کہی، انہوں نے خود جسے کہتے ہیں نا ایز اے لیڈر فرام دا فرنٹ لیڈ کیا. خود جا کے چیک کیا ہاسپٹل صحیح ہیں نہیں ہیں، جہاں بھی پیشنٹس تھے وہ بننے شروع ہو گیا نا پیشنٹس کا، وہیں سے پتہ لگا. وہاں خود گئیں، رسک لی، پھر ہر سٹیج پہ وہ سامنے آئی. یہ نہیں کسی دفتر میں بیٹھ کے باتیں کر، نو، شی کیم انٹو ہاسپٹل، شی وینٹ ٹو کلینکس. ہر جگہ پہ جا کے ٹی وی کے اوپر ہر جگہ کے اوپر انہوں نے پورا آگاہ کیا اپنی عوام کو کہ یہ کتنا سیریس چیز ہے اور کس طریقے سے آئسولیشن کرنی ہے اور لاک ڈاؤن کیسے ہوگا. اور یہ وعدہ کیا کہ آپ دیکھیے اگر آپ ایسے کریں گے تو کتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ان کے ہاں تو وہ کرو جو ہے نا وہ چڑھی، اور جیسے ہی وہ چڑھی اور لاک ڈاؤن امپلیمنٹ شروع ہو گیا، بہت پہلے کہ وہ ایسے چڑھنے سے اس سے پہلے ہی وہ چل رہی تھی، ایسا سوچ رہی تھی چڑھوں، انہوں نے وہیں اس کو نپٹ لیا. اور ساری فیسلٹیز کو ریڈ الرٹ کے کر کے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے انہوں نے اس کو قابو کیا اور اس کے بعد اس کو کرو کو ڈاؤن کیا. اور آج کل جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو آخری پیشنٹ تھا ہسپتال کے اندر اس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، جائیے گھر جائیے، ایوری تھنگ از فائن. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 2 پوائنٹس موٹی بہت سی اور باتیں تھیں. ارلی لاک ڈاؤن، فل لاک ڈاؤن، عوام کو کانفیڈنس میں لیا، سیریسنس اور سنجیدگی سے اس کو سمجھایا عوام کو کہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر امپلیمنٹ کیا. یہ جو SOPs تھے اپنے پارٹی کو، لوگوں کو، پولیس کو، سب کو آگاہ کیا اور ان کو کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. اور لوگوں نے وہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اداروں نے بھی اور عوام نے بھی ان کی بات کو سنا. اور اس کی وجہ ایک تھی صرف، وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پاپولر پرائم منسٹر ہے. پاپولر لوگ ان میں اعتماد کرتے ہیں، ان میں کانفیڈنس ہے کہ یہ جھوٹ ہم سے نہیں بولیں گے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہی اسی قسم کا ہے. سو یو ہیو اے سچویشن، ایک پرائم منسٹر جو پاپولر ہے. ایک پرائم منسٹر صرف پاپولر نہیں کہ ووٹ پڑا ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو کہیں گے یہ صحیح کہیں گے، یو ٹرنس نہیں لیں گے، ہمیں آگاہ کر کے رکھیں گے، ہمارے میں کانفیڈنس ہے، ہمیں ان میں کانفیڈنس ہے.
اور پھر سارا وقت عوام کے ساتھ ان کے رگ پکڑ کے دیکھ کے کہ کیسے یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور باقی جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے کی. تو یہ تھا ان کی کامیابی کا راز. آپ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بھول گئے سیٹھی صاحب، ایک خاتون وزیر اعظم. اچھا، بات یہ ہے کہ اب آپ کو پھر کہنا ہی مجھے پڑے گا کہ ہر جگہ پہ جہاں خاتون وزیر اعظم تھی، خواہ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تھیں یا جرمنی میں تھیں، جہاں بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون جب پرائم منسٹر بنتی ہے تو وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ہر مسئلے کو حل کرتی ہیں یا ٹیکل کرتی ہیں. جرمنی میں بھی اینجلا مرکل نے جس طریقے سے جرمنی کو کنٹرول کیا اور لاک ڈاؤن کروائے، اور اب جا کے کرو کو فلیٹن کر کے اور وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کھولنا شروع کر دیا. ڈیسائسو، فوراً فیصلے کرنا، اچھے فیصلے کرنا، سینسٹیو فیصلے کرنا، ملٹی ٹاسکنگ کرنا، عوام سے رابطہ رکھنا جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے رابطہ رکھتی. تو یہ خواتین کی اسٹرینتھس ہیں. البتہ جاتے جاتے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایسی خواتین بھی آئی ہیں ہسٹری میں جو کہ کافی آٹوکریٹک اور ڈکٹوریل تھی. یہ باجو میں اندرا گاندھی صاحبہ کا بھی اگزامپل دیا جاتا ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ خواتین جب عہدوں پہ آتی ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھاتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مینجمنٹ کے اندر بھی اب یہی سکھا رہے ہیں، مینجمنٹ، کارپوریٹ مینجمنٹ کے اندر، کہ خواتین جب سینئر پوزیشنز پہ آتی ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نان کرپشن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو، ٹرسٹ کو نبھاتی ہیں، اپنے جاب کو نبھاتی ہیں. سو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی خاتون کو یہاں بھی جس میں ہمیں اعتماد ہے اور جو ہم سے جھوٹ نہیں بولیں گی اور اچھے لوگ اپنے ساتھ لے کے چلیں گی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور وہ کہاں ہیں، کون ہے، یہ شاید آپ زیادہ بہتر بتا سکتی. نہیں، ایک نہ ایک دن پاکستان کو ضرور ایسی خاتون وزیر اعظم ملے گی. ہمیں ملی تھی. اچھا جی، ہمیں ملی تھی، مگر آپ نے دیکھا ہم نے کیا دوبارہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب میں آپ کو بری خبر سناتی ہوں، اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹڈی کے مطابق ایشیا میں 4تھے نمبر پہ آ گیا خطرناک ترین ملکوں کی لسٹ میں جو کورونا سے متاثر. تو آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے پیچھے حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ دیکھیے گا. یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے. 97% کیسز کورونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے. جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی، یعنی پھیلنے کی. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی. ہمارے پاس وافر مقدار میں بیڈز بھی موجود ہیں اور وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے، لوگ کی دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ 1000 اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے. ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے. مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی. تو سیٹھی صاحب، آپ نے تو دیکھا ہی کہ تھرو آؤٹ جب بھی یہ حکومت یہ فیصلے کر رہی تھی، ڈاکٹرز چیخ رہے تھے کہ نہ لاک ڈاؤن ختم کریں، ایک کلیئرٹی لے کے آئیں. ایک میڈیا چیختا رہا، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آپ کو وارننگ پہ وارننگ دیتی رہی، دوسری ملکوں کے تجربے آپ کو چیخ چیخ کر بتاتے رہے کہ کس طرف جانا ہے، مگر حکومت کی کان پہ جوں تک نہیں رینگی. تو میں تو سوال کے بجائے میرا تو ایک شعر ہے، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان. واہ واہ. مگر میں آپ کو ذرا ایڈوائس دے دوں تھوڑی سی. یہ نہ کہیے گا کہ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، بیکاز اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر پرائم منسٹر صاحب اسی کو کوٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ شعر میں تو بڑی جان ہے. نہیں، ان کو علامہ اقبال کے شعر پسند ہے، یہ غالب کا شعر ہے. وہ ان کو اتنا علامہ اقبال سے عشق ہے کہ وہ جو بھی شعر اچھا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر. وہ سیاسی بات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ علامہ کا نام لیں گے تو کام چل پڑے گا. انہیں کوئی علامہ اقبال شال نہیں پڑھا ہوا.
اچھا جی، میں ایک اور تازہ ترین بات پہ آتی ہوں. ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کر رہے تھے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے خطروں سے آگاہ کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ رسک فیکٹرز ہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے رسپانس میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے باتیں WHO نے کی ہیں وہ درست ہیں، اور ہم اپنی سفارشات کابینہ میں جمع کروا رہے ہیں جس میں 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن اور مزید ٹیسٹنگ شامل. تو بتائیے کیا یہ سفارشات منظور ہونے کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیے یہ تو پہلے دن سے 3 ماہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ سن نہیں رہے ہیں. نہ پنجاب کی حکومت کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، وہ فیصلہ وہاں عمران خان صاحب کرتے ہیں، ان کی کابینہ کرتی ہے، اس کے بعد بٹن دباتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ پنجاب والے وہی کرتے ہیں. یاسمین صاحب نائدہ ہے نودے، یہ پہلے بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، ادھر سے انسٹرکشن آتے ہیں تو یہ کہہ دیتی ہیں، پھر جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان کرنے سے رک نہیں سکتی، وہ کرتی ہیں تو پھر ٹھاپ پڑتی ہے، پھر سوری کر کے چلی جاتی ہیں. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے. دیکھیے ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے پنجاب حکومت کی، جو کہ ہیلتھ منسٹری کی طرف سے وہ آئی ہے، سیکرٹریز نے بیٹھ کے وہ ڈیٹیل میں وہ ڈسکس کیا ہے کہ یہاں لاہور شہر میں کیا حالات ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے مانتی نہیں ہے کہ نہیں جی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ تو سچویشن ہے. اور ادھر ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ اسپاٹس، ایسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ 4 مہینے ہو گئے اور یہ ابھی بھی یہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اور آج بیان آ گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا بیان ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی اگلے 2 مہینے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور سب کو سنجیدگی کے ساتھ یہ چیز لینی چاہیے. اور ساتھ یہ دھمکیاں کہ جی لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ؟ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں نہ میرے سے کچھ کہلوائیں، بس بہت ہو گیا. نہیں، آپ سے کہلوانا ہے میں نے، کیونکہ آپ نے اس پہ تو کامنٹ ہی نہیں جناب کیا. جو حکومت کی حکمت عملی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جس میں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلو ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ اب لوگ سمجھتے ہیں فلو ہے، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی گرمیوں میں ختم ہو جائے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وائرس تو جو ان سے جولائی اگست میں اس کی پیک آئے گی. پھر وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو اتنے بیڈز اویلیبل ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی وہ بیڈز کم پڑ گئے ہیں، ہسپتال بھر گئے ہیں، ICU. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ان کی حکمت عملی رہی ہے. میں خود شرمندہ ہوتا ہوں کہ وہ مجھے پھر سے اپنی باتیں پھر سے دہرانی پڑتی ہیں، اور یہ ہر روز کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. مطلب ہے یہ ظفر مرزا صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب، پتہ نہیں کتنے شارٹس آپ کے پاس ہوں گے، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں کہ جی سب اب ہمیں ایکسیس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس ہسپتال میں اتنے بیڈز ہیں، اتنے استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر خالی پڑے. کہتے ہیں 25% وینٹیلیٹر استعمال ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ پیک آ رہی ہے جون جولائی میں. کہہ رہے ہیں نہیں کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، وی آر پریپیئرڈ، وی گاٹ ایوری تھنگ. اس سے پہلے وہ آپ نے سنائی دیا فلو تھی آئی ہے وہ گئی، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اچھا اب کیا ان کو بندہ سمجھائے تمکنت؟ وہ جو خود ہی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ سن لیتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ نااہل لوگ ہم نے سلیکٹ کر کے بٹھا دیے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بالکل یہ کسی قسم کی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے. جھٹکے ماریں گے کبھی ادھر جبھی ادھر، جب پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے تو 2-3 جھٹکے مارتے ہیں پروپیگنڈا کے طور پہ، پھر اس کے بعد وہ کھل جاتا ہے. مطلب ہے میں کہاں آپ کو لے کے جاؤں؟ یہ تو ان کے پاس تو پہلے دن سے کوئی پالیسی نہیں ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اشارہ آیا کہ بھئی اب لاک ڈاؤن کرنا ہے تو وہ زبردستی کرنا پڑ گیا. اللہ کی قسم اگر وہ 1-1.5 مہینہ اس کو صحیح طریقے سے کر لیتے نا، اور یہ بڑکے نہ مارتے کہ ہم نے مساجد کھول دیے، ہم نے تراویح الاؤ کر دی، ہم نے رمضان میں یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اور دنیا یہ کر رہی ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. مطلب بیوقوف، دنیا کچھ اور کر رہی ہے، انٹرنیشنل بیسٹ اسٹینڈرڈس کو آپ اپنائیں. نہیں، ہم پھبڑ کے مار رہے ہیں کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں، ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ لوگوں کو برباد دیا. مطلب ہے یار آپ سوچئے، ٹھیکہ مسلمانوں کا ہم نے لیا ہوا ہے، باقی سارے نمبر 2 مسلمان ہیں دنیا کے ملک. وہاں اگر مساجد بند ہو جاتے ہیں تو کیا وہ مسلمانیت ان کی کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی کاز ہے لوگوں کو بچانا ہے. مطلب ہے کہ یار یہاں آپ نے دیکھا کس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور پھر لوگوں نے تو باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بشدے ان کو بھی روک دیا تھا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے. لاک ڈاؤن کمپلیٹ تھا، جہاز بند ہو گئے سارے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں،
باہر جو پاکستانی ہیں ان کو بھی لے آئے یہاں. اب جہاز شروع کرا دیا آپ نے. وہ بھی باہر سے تو آ رہا تھا, آپ کے اندر تو نہیں تھا, تو باہر سے آ رہا تھا سارا کچھ. تو وہ کیا ہوا, ہر جہاز جو PIA کا لینڈ کرتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ تھے, اور وہ انفیکٹڈ تھے ان کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا, پہلے تو کوارنٹین ہی کوئی نہیں ہوئی نا. وہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے آگے کوارنٹین, آگے لوگوں کو انفیکٹ کر دیا. اس کے بعد جب کوارنٹین کی تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا. میں لاہور کا بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ ایکسپو سینٹر میں وہاں احتجاج شروع ہو گیا کہ سب کو اکٹھا پھینک دیا, جو تھے یا نہیں بھی تھے سارے انفیکٹ ہو گئے. پھر وہ ٹیسٹنگ, وہ کہہ رہے تھے جی 24 گھنٹے میں ٹیسٹ کر کے جن کو نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں گے. وہ رو رہے تھے کہ جی ہماری ٹیسٹنگ جو ہے 5 دن ہو گئے, 6 دن ہو گئے, نہ تیاری کی نہ فیسلٹیز کی, کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر یہ آپ نے دیکھا یہ ٹیسٹنگ بھی جو تھی, کوئی بندہ پازیٹیو آ رہا ہے اگلے 3 دن کے بعد وہ نیگیٹو ہو گیا, کوئی نیگیٹو آ رہا ہے وہ گھر جاتا ہے وہ پازیٹیو نکل آتا ہے. مطلب یار گیو می اے بریک. اور اسی لیے پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف فلانی لیبارٹری پہ چلے جائیں, وہاں جا کے ٹیسٹ کرائیں, اس پہ اعتماد, یو کین بی شیور کہ وہ ٹھیک ہوگا. یار آنیسٹلی اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جائے نا, اس حکومت بیٹھی ہو اور جنگ ہو جائے, مجھے تو خوف آتا ہے کہ یہ اس قسم کی جنگ ہی تھی نا جس کو انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. اب دیکھیے کیا صورت حال ہے. اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے ریکارڈ جو ہے, یہ جو ریکارڈ دنیا دکھا رہی ہے نا آپ کو تمکن, یہ ریکارڈ وہ ہے جو ہم نے ریلیز خود کیا ہے. حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. حقیقت میں اس سے 10 گنا زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں, اس سے 10 گنا زیادہ لوگ مر گئے ہیں جن کا کھاتے میں نام نہیں آ رہا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہی ہے, اس سے لیے مر گئے. یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ جی مجھے کچھ ہو گیا, وہ ڈرتے ہیں کہ یہ آئیں گے آ کے پکڑ کے لے جائیں گے, پتہ نہیں کہاں پھینک دیں گے. تو یہاں تو یہ صورت حال ہوئی ہے. اور وہ ساری کی ساری چلتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ جی فلو ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم غریبوں کو کیسے بچائیں گے. غریبوں کو مروا دیا آپ نے, امیر تو ویسے ہی بچے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی, اور انڈیا سے جو آپ نے بھی بات کی ہے جنگ کی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے, اور وہ کیونکہ احتیاط نہیں کر رہے اس لیے جو ہے وبا پھیل رہی ہے. اور ہمیں جنرلی بھی ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جاہل عوام ہے, ان کی وجہ سے ساری قوم مرے گی اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ مر جانا چاہیے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈر, سیاستدان, شوبز پرسنالٹیز, میڈیا کے لوگ, ٹیچرز, ججز, ہر قسم کے جو آپ کے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی کورونا کا شکار ہو رہے ہیں. تو پھر یہ کیا بنتی ہے جائز بات کہ آپ عوام کو کہیں کہ جی یہ جاہل ہیں اور ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے؟ دیکھیے تمکنت بات سیدھی سی ہے, عوام تو ان پروٹیکٹڈ ہے بیچاری. وہ تو دیکھتی ہے کہ ٹی وی پہ لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں, میڈیا کیا کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, اس سے بعد اپنا وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی ہے نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, اور ایسے SOPs بنا رہے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. تمکنت وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی عوام فالو نہیں کر رہی SOPs. ارے بھائی, آپ پہلے آپ نے کہا جی ہم نے کرونا فورس بنا لیے SOP کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. پھر ایک اسٹیج پہ یہ بھی آئی کہ فوج بھی ہیلپ کرے گی SOPs کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. پھر یہ کہا نہیں جی نہیں, ہمارے لوکل لیول کے جو کاؤنسلرس ہیں وہ کریں گے امپلیمنٹ. کسی نے نہیں امپلیمنٹ کیا نا. تو غریب عوام کہاں جائے؟ وہ تو سوچیے فلو ہے, وہ تو سوچیے پکڑ کے لے جائیں گے, اگر آئیں گے ٹیسٹ کرنے کے لیے بتائیں گے تو ہمیں لے جائیں گے. جو کہ ہوا ہے نا, ادھر سے یہ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیے. بوجھ غلطی تو ان کی ہے نا, انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, انہوں نے صحیح طریقے تک عوام تک پیغام جو پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچایا. اور اگر یہ صحیح لاک ڈاؤن کر دیتے تو SOPs کی کیا ضرورت تھی؟ اصلی لاک ڈاؤن کے اندر تو 3 SOPs ہوتے ہیں. ایک یہ کہ گھر سے نہیں نکلنا, ایک یہ کہ ماسک پہننا ہے اور ہاتھ دھونے ہیں, بس دیٹس دی لاک ڈاؤن. یہ جو ہے نا کہ آپ نے 6 فٹ پہ ادھر نہیں جانا اور 6 فٹ ادھر نہیں جانا اور آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ نے وہ نہیں کرنا اور آپ نے اس لائن پہ کھڑے ہونا ہے. یار خدا کا خوف کرو, یہ کون کرتا ہے؟ اور آپ نے وضو کر کے جانا ہے. ارے یار
وہ بیچارے ورکرز جو ہیں ڈیلی ورکرز، وہ بیچارے آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کو پانی کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جہاں وہ کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو صاف شفاف کریں؟ وہ تو جا کے مسجد میں کرتے ہیں. تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں. تو اب آپ چھوڑیں، امیر لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے تو کیا کیا ہے کہ غریبوں کو بھیجتے ہیں جائیں جا کے سودا لے کے آ جائیں اور باہر ہی رہیں، اور پھر وہ اپنے ڈس انفیکٹ کر کے اپنے ساری چیزوں کو اپنے کھانے وانے کھا لیتے ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ امیر لوگ جو ہیں وہ بھی تمکنن وہ بھی اس پروپیگنڈا کے اندر آ گئے ہیں کہ نہیں کوئی نتھنگ ویری، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں بڑی فیسلٹیز ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا نکلا، اور ان کو بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اس لیے دس از آل آنیسٹلی، یہ ہماری جو رولنگ جینٹری ہے نا، یہ لوگوں کو مروا دیتی ہے، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے لوگوں کو مروا دیتی ہے. خان صاحب تو بیٹھے ہوئے نا اپنے گھر میں، اب دیکھ لیں شیخ رشید صاحب جو مڑ کے مار رہے تھے ان کو بھی کچھ ہو گیا. ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، پھر لوگ جو کھلے ہوئے ہیں، ساری دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ تو نہیں کہ جی میں چھپ کے بیٹھا ہوں. ان کو بھی ہو گیا ہے، عباسی صاحب کو، گورنر صاحب سندھ کو ہو گیا تھا، وہ بڑے بگڑ دوڑ کر رہے تھے جی، دکھا رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، 35 گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو بھی ہو گیا تھا. اور بھی اب لائن لگ رہی ہے. اور پھر ایم پی ایس جو ہیں وہ کٹک کٹک کر کے ہسپتالوں میں بیچارے وفات پا رہے ہیں. 4 یا 5 تو کیسز ہو گئے ہیں نا ایسے. تو میں کیا کہوں، مجھے رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی چڑھتا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ میں نے بھی اس پہ 2 باتیں کرنی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہ یہ کہ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جاہل عوام ہے، تو میرا تو پھر سوال یہ ہے کہ اس عوام اگر جاہل ہے تو اس عوام کو جاہل رکھا ہوا کس نے ہے؟ اسی ایلیٹ نے رکھا ہوا ہے نا اس کو اس حال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غریبوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے اور امیروں پہ نہیں ہوتا. تو اس حساب سے تو دیکھا جائے تو غریب تو قانون فالو کرتا ہے، امیر تو راستے ڈھونڈ لیتا ہے نا اپنے ادھر نکلنے کے ادھر نکلنے کے. تو یہ دونوں چیزوں میں عوام کو جو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ میرے خیال میں تو بالکل غلط ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ نے کرونا پہ از خود نوٹس لیا ہے اور اس کی سماعت ہو رہی ہے. کل جو سماعت ہوئی اس میں انہوں نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے پہلے آرڈر کیا ہوا تھا کہ جو مارکیٹس ہیں وہ ہفتے اور اتوار کے دن بھی کھلی رکھی جائیں، وہ انہوں نے ہدایت واپس لے لی اور یہ کہا کہ بھئی وہ تو عید تک کے لیے وہ انسٹرکشنز تھیں. اور دوسرا انہوں نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کی جائے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کس قسم کی قانون سازی اس میں درکار ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ سے بھی تو جذبات میں آ کے تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جب انہوں نے آرڈر کرنا شروع کر دیا، دیکھا کہ باقی سارا لاک ڈاؤن کھل گیا تو انہوں نے کہا شاپنگ مال بھی کھول دو، یہ بھی کھول دو، وہ بھی کھول دو. ظاہر ہے اس وقت صورت حال ایسی تھی کہ انہوں نے کہا اگر گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہی ہوگا. سوچ لیا ہوگا گورنمنٹ نے، سارا کچھ ہی کر دیا اور یہ پٹیشنز آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ جی شاپنگ مالز جو ہیں شور پڑا ہوا ہے ان کو کیوں نہیں کھول رہی، عید آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا وہ بھی کھول دو. پھر اب وہ سب کو احساس ہو گیا کہ یہ سب ایک غلطی نہیں، بہت سی غلطیاں ہو گئی، ہمارے اشرافیہ نے بہت سی غلطی کر دی. اچھا، اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی قانون سازی کریں. اچھا، اب لگتا تو ایسے کہ یار سر سے پانی گزر گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں قانون سازی کریں، یہ کہنا بھی تھا تو پہلے کہتے. دوسری بات یہ کیا قانون سازی کریں؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی سوچنا چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیسے؟ ان کے پاس پٹیشنز آ رہے ہیں. دیکھیے بہت سے آپ کی آزادیاں جو کہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس وقت وائلیٹ ہو رہی ہیں نا. گورنمنٹ آرڈرز کر رہی ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، نہیں کرو گے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ. اب اگر قانون ہو تو پھر قانون کے تحت وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے یا ایک اسپیشل قانون بن جاتا ہے دیٹ سیز کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ایلس کہ یہ ایک اسپیشل سچویشن اس کے اندر یہ پاورز دیے جا رہے ہیں ٹو ڈو دیز تھنگس اور ٹو میک سچ رولس کو کور کرنے کے لیے. ابھی کوئی رولس کو کور کرنے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان کا یہ موقف صحیح ہے کہ یار خدا کا خوف کرو، ہمارے لیے کوئی کرائسس نہ لیگل کرائسس بنا دو، کوئی قانون فریم کر لیں
کہ the government and the provinces are authorized to do the following because of the special nature جس قسم کی اس کو صورت حال ہے اس کو نبٹنے کے لیے. تو پھر آپ کو کور مل جائے گا. یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں, ایک دن یہ کرتے ہیں دوسرے دن وہ کرتے ہیں, وہ سب چیلنجبل ہے انڈر دا لاز. فنڈامنٹل رائٹس ہیں بہت سی اس آئین کے اندر جو وائلیٹ ہو رہی ہے اس وقت. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ جو ہے یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں فنڈامنٹل رائٹس. اس لیے میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کر لو تاکہ کور مل جائے آپ کو. اچھا اب انڈیا پہ آتے ہیں. یہ جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ کو کیا سوچی تھی کہ وہ پاکستان کو اب سرجیکل اسٹرائکس کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مطلب پاکستان تو نے تو بالکل جارحانہ رویہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے. اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان تو اس وقت پورے کے پورا امن کے اس وقت ساتھ کھڑا ہے. آپ دیکھیں ایسے ہے کہ انڈیا کی کافی شرمندگی کا باعث اٹھانی ان کا ہے وہاں. وہ جو ادھر ہمالیاز میں جو ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ اکسائی سندھ میں, لداخ میں, وہاں وہ کہتے ہیں کہ چائنیز کو 60 کلومیٹر کے قریب وہ اندر آ گئے ہیں. انڈیا لاس ٹیریٹری ہے دس کانفلکٹ, اس جھڑپوں کے اندر. اب وہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو سنبھالا جائے. کور کمانڈر لیول کے لوگ پہنچ گئے ہیں سنبھالنے کے لیے. وہ اپنی عوام سے چھپا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. وہاں نااہلی ہے انڈیا کی. انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ سڑکیں بنا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, اور انہوں نے کافی اگریسو قسم کی وہاں اسٹرکچر بنانے شروع کر دیے. چائنا نے ایکشن لیا اس کے اوپر. اچھا اب جب چائنا نے ایکشن لیا ہے تو یہ اب شرمندہ ہے, یہ بتانا نہیں چاہ رہے اپنی عوام کو. وہاں سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے, بھئی آپ کر کیا رہے ہیں وہاں؟ وہ تو یہاں وہ تو یہ ہے, وہ تو آپ تو غلط بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اس کو اب ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن واپس پاکستان, اور دھمکیاں یہاں پاکستان کی یہاں ظاہر ہے وہ دھمکی دیں گے اور کیا کریں گے. وہاں تو پٹائی ہو گئی ہے نا چھوٹی موٹی, اس لیے وہاں جا کے بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہاں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم سرجیکل اسٹرائکس کر دیں گے. ارے بھائی سرجیکل اسٹرائکس آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی تو کیا اشر ہوا تھا آپ کا. الٹا گلے پڑ گئی تھی, پھر جھوٹ بولنے پڑ گئے. وہ تو آپ شکر کریں آپ کا نمبر 2 میڈیا آپ کے ساتھ ہے جو کہ سارا وقت جھوٹ آپ کے جو ہے عوام تک پہنچاتا ہے, تو ان کو گولیاں دیتا رہتا ہے. مگر پھر ایک اسٹیج آتی ہے وہ میڈیا بھی کہتا ہے یار اتنا بھی نہ ہم سے توقع کرو کہ سارا وقت ہی ہم جھوٹ بولتے رہیں. تو یہ پاکستان کا جو بھگوا ہے نا, یہ سارا وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نریندر مودی کی. اور کیونکہ پہلی دفعہ وہ گولی جو تھی وہ لوگوں نے پی لی تھی وہ دوائی کہ جی ہم نے بڑا کچھ کر دیا ہے وہاں, ہم نے یہ سبق سکھا دیا, حالانکہ حقیقت بالکل فرق تھی. تو اب یہ پھر وہی پاکستان والی بوگی کہ میں سمجھتا ہوں کسی اسٹیج پہ وہ کوئی انسیڈنٹ نہ کریٹ کر دیں, خود فالس فلیگ مارچ نہ کر دیں, وہاں کوئی چھوٹا موٹا پٹاخہ اڑا کے 1-2 بندے اپنے مروا دیں اور کہیں جی یہ پاکستان نے کیا ہے, یہ گروپ وہاں سے آیا تھا ڈرامہ کر کے, اور یہاں سے پھر ایک دفعہ وہی ٹھا شروع کر دیں. اسی لیے اور میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے یا یہی سوچ ہے کہ یہ اس قسم کی چیز کر سکتے ہیں. اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے بیکاز ان کی معیشت گر رہی ہے, کووڈ کو کنٹرول کر نہیں سکے, اوپر سے چائنا سے پٹائی ہو گئی ہے. تو وہاں سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ یہ نریندر مودی جو ہے ڈیزاسٹر. تو اب پاکستان کے ساتھ چانسز بڑھ رہے ہیں کانفلکٹ کی ٹو ڈائیورٹ اٹینشن. اور اسی لیے میں آپ کو بتا دوں ہماری آرم فورسز اور فل الرٹ, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی سے, اسی لیے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سخت بیان دیتے ہیں, اسی لیے دنیا کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ نہ کر دیں یہ نہ کر دیں اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ نے کیا تو ویل ٹیچ یو اے لیسن. اب میرا خیال ہے یہ اس وقت ہماری جو ایئر فورس اسپیشلی جو ہے نا اٹس آن الرٹ. یہ جو انڈیا کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنے میڈیا کو ایک انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ بالکل رپورٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, یعنی کہ وہ بھی چیز وہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ کیسے ہوگی. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پشاور میٹرو اور جو رضا ربانی صاحب نے بل جمع کرایا ہے بغاوت کے قانون کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اس سے پہلے کہ میں وہ آؤں پشاور میٹرو کی طرف, میں نے آپ سے کل مجھے چھوٹا سا سوال پوچھنا بھول گیا تھا. یہ مسلم لیگ کاف کی اپوزیشن نے جو بلائی تھی آل پارٹیز کانفرنس, اس میں مسلم لیگ کاف کیا کرنے چلی گئی تھی؟ نہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آج آپ نے اخبار پڑھی ہو تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی اچھی ایک میٹنگ ہو گئی ہے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے ساتھ. وہاں انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور ایک دوسرے کو شور کیا کہ جی ہم ایک ساتھ ہیں بالکل, آپ فکر ہی نہ کریں, اور ہمارے کچھ چھوٹے موٹے کام وام ہیں وہ ذرا کرتے رہا کریں, وہ ذرا ڈیلے ہو رہی ہے اس کے اندر.
تو وہ جن وہاں نہ جاتے تو آج دعوت نامہ نہ آتا. تو یہ ایسے ہی ہے, آپ آنکھیں دکھائیں تو لوگ اسٹینڈ اپ ٹو پے اٹینشن, ادروائز کوئی گھاس نہیں ڈالتا. تو انہوں نے ایک اپنے دوست کو بھیج دیا وہاں کہ جائیے جا کے اٹینڈ کر لیں. یہاں الارم بیلز رنگ کرنی شروع ہو گئی پنجاب میں, او یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو پر پھیلا رہے ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بلائیے جی جوئی صاحب کو بلائیے. جوئی صاحب آ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بادشاہ کی مسئلہ ہے؟ اور نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بادشاہ تھوڑے بندے ہو جی, وہ تو پتا نا تھوڑا بہت ادھر بھی تو انہوں نے بھی تو چلنا پہنتا نا. اچھا دسو ساڑے لائے کی خدمت ہے؟ ہاں ہاں بالکل, اے مسئلے ساڑے پھنسے نے, اے پھڑے. دس از واٹ ہیپنس. وہ نہ جاتے تو شاید بلاوا نہ آتا, دعوت نہ آتی. اب جا کے چوئی صاحب نے ان کو ری ایشور کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہاں بھی تو شکل دکھانی ہوتی ہے نا جی چیف منسٹر صاحب. آفٹر آل میں اسپیکر ہوں نا, اسپیکر تو سبھی کا ہوتا ہے نا, صرف ایک پارٹی کا تو نہیں ہوتا نا. تو مجھے وہ تھوڑا بہت سنبھال کے رکھ کے چلنا پڑتا ہے نا. میں نہیں چاہتا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہاں کو پرابلمز ہو جائیں, لوگ کھڑے ہو کے شور ڈالنا شروع کر دیں. تو میں ذرا سنبھال کے چلتا ہوں, سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, وی آر لائل پارٹنرز. دس از اٹ. اور کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی. چلے جی, یہ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی, ورنہ تو لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اچھا پشاور میٹرو کی طرف آتے ہیں. پشاور میٹرو کا کیس آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دسمبر میں پشاور ہائی کورٹ کی یہ ورڈکٹ تھی کہ جو FIA ہے وہ اس پہ تحقیقات شروع کرے, اور اس پہ KP کی حکومت نے فروری میں سپریم کورٹ سے اس پہ سٹے آرڈر لے لیا, جو ایک شارٹ مدت کے لیے تھا. پھر وہ مارچ میں اس پہ دوبارہ توسیع ہو گئی سٹے آرڈر میں, اور اب تیسری دفعہ سپریم کورٹ نے ان تحقیقات کو روکنے پر سٹے آرڈر میں مزید توسیع کر دی ہے. تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف احتساب سے کہتے تھے سب سے پہلے ہمارے اپنے سے احتساب شروع ہوگا, تو اب یہ پشاور میٹرو میں کیس میں ہے کیا جو اس کو چھپایا جا رہا ہے اور گھبرا رہے ہیں اس پہ حساب دینے سے؟ اس میں ہے یہ کہ شروع سے لے کے آخر تک سارے کام غلط ہوئے, سارے کام نان ٹرانسپیرنٹلی ہوئے, پیسے 3 گنا زیادہ لگ گئے, اور تباہی ہے سارے پشاور میں. اور جب اس کی پوری انکوائری ہوگی تو اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا, خصوصاً چیف منسٹر صاحب سے نیچے تک کوئی نہیں بچے گا. یہ نیب کا کیس بھی بنتا ہے, حکومت کی نااہلی کا کیس بھی بنتا ہے, کرپشن کا کیس بھی بنتا ہے, انکمپیٹنس کا کیس بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیزیبلٹی بھی ٹھیک نہیں بنی, اس کے بعد نقشے بھی ٹھیک نہیں بنے, اس کے بعد کاسٹ ایسٹیمیٹس بھی ٹھیک نہیں بنے. اور وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی سورس سے سارے پیسے لے لیے, ان کی کنڈیشنز بھی پوری نہیں ہوئی. تو سارے سوال جواب ہو رہے ہیں. اب اگر آج یہ انکوائری ہو جاتی, پہلے اس کے اوپر سٹے نہ ہوتی, تو فارغ تھے سارے یہ چیف منسٹر صاحب. اب کیوں سپریم کورٹ نے سٹے دے دی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا. انہوں نے جا کے وہاں یہ کہا کہ اگر آپ سٹے نہیں دیں گے, انکوائری ہو جائے گی, تو یہ سارا کا سارا پروجیکٹ جو آلریڈی کاسٹ اوور رنز اتنے ہو گئے ہیں کہ پہلے کوئی 20-22 ارب کا تھا, اب یہ کہا کہ 60-70 پہ پہنچ گیا, اور اوپر سے یہ اور بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ کاسٹ اوور رنز ہو جائیں گے, سارا کام رک جائے گا, آپ کی انکوائری شروع ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ ہمیں کمپلیٹ کر لینے دیں, تو پھر آپ اس کو انکوائری کر لیجیے گا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ, کیونکہ سپریم کورٹ اپنے میں تو بوجھ نہیں لینا چاہتا کہ ہم نے انکوائری شروع کر دی یا اجازت دے دی انکوائری کی, اور یہ کام سارے رک گئے, سب نے پین ڈاؤن کر دی اور کام بند ہو گئے, اور آگے وہاں کھلارا پڑا ہوا ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں حکومت کو, اور کام غلط ہو گئے اور غلط ہو جائیں گے, پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو سپریم کورٹ نے کہا اچھا چلے ہم آپ کو بھی روک دیتے ہیں اسٹے انکوائری کو, مگر آپ کریں, ختم کریں. اب وہ ختم ان سے ہو نہیں رہا, اور وہ دھکے مار رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ آخری دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جلدی کرو. اب انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی میرا خیال ہے کہ بھی اب اگلی ہیئرنگ کب ہوگی کہ نہیں. مگر ایک بات بندیال صاحب نے ضرور کہی ہے, انہوں نے کہا جی اب یہ ہے کہ ہم خود اس کو, یہ انکوائری رپورٹ جو ہے نا, ہم خود اس کو مانیٹر کریں گے, اور ہم ایک ایک چیز دیکھیں گے اس کی. پہلے تو یہ تھا کہ انکوائری رپورٹ کی اسٹے تھی, وہ انکوائری ہو رہی تھی وہاں ہائی کورٹ نے, انہوں نے کہا نہیں اب ہم دیکھیں گے, اب پشاور ہائی کورٹ نہیں, اب ہم دیکھیں گے, انکوائری ہوگی, ہم اس کو مانیٹر کریں گے, ہم اس کو چلائیں گے, ایک ایک چیز دیکھیں گے. آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے یہ انکوائری سے؟ یہ نہیں ہوگا. چلیں آپ جلدی ختم کریں اس کو, ہمارے اوپر نہ ووٹ ڈالیں کہ جی ہم نے آپ کو روک دیا تھا, مگر وی ول چیک یو آؤٹ. تو یہ اب جا کے وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ بھی شرمندہ ہے کہ یار یہ ہم ان کو کور دے رہے ہیں اور یہ کام غلط کر رہے ہیں, اس لیے ان کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ فنش اٹ,
اور دین وی ول ٹیک دی انکوائری. اب دیکھیں اب سپریم کورٹ میں آ گئی ہے, آئی تھنک کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بالکل جی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو الیکشن 2018 کے دوران اس کا چرچا شروع ہوا تھا کہ جی وہاں بہت گڑبڑ ہے, اور اس کا ضرور احتساب تو ان کا ہونا چاہیے نا, احتساب کے نعرے پہ آخر آئے ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے, جو رضا ربانی صاحب, سینیٹر رضا ربانی ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے سینٹ میں ایک بل جمع کرایا ہے جو بغاوت کے قانون کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ابھی اس وقت ایگزسٹنگ لا ہے وہ ایک لیگیسی ہے برٹش جو کالونائزرز تھے, اور انہوں نے ایک ماسٹر اور ایک غلام کا جو ایک رشتہ تھا عوام کے ساتھ ریاست کا, اس کی بنیاد پر یہ قانون بنا تھا. تو اب تو ایسی بات نہیں ہے, تو ہمیں یہ اپنے شہریوں کے لیے یہ قانون کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے ممالک میں بغاوت کے قوانین کیا ہیں, اور پاکستان میں اس قانون کا کیا ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہے, یا اس کو نکال دینا چاہیے جیسے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں 2-3 ایشوز ہیں. جب یہ برٹش گورنمنٹ نے یہ راج کے اندر یہ ہوا تھا تو اس میں ماسٹر سلیو کی ریلیشن شپ تھی نا, اور اس میں یہ تھا کہ حکومت کی تنقید آپ نہیں کر سکتے, حکومت کے اداروں کی تنقید آپ نہیں کر سکتے جس کے ساتھ بدامنی پھیلے. یہ تھا بیسکلی, کیونکہ وہ کلونیل ماسٹرز تھے, وہاں کوئی آزادی نہیں تھی, کوئی آئین نہیں تھی, آئین ان کی تھی, یہاں اسپیشل امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی, ان کے جو آزادیاں تھیں وہ یہاں نہیں دی گئی. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جی حکومت کی جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انریسٹ ہوتی ہے, اور وہ اس کو انہوں نے غداری کہہ دیا, مگر ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اس کی دوسری ڈیفینیشن یہی تھی کہ اگر آپ ہتھیار اٹھا لیں یا آپ کوئی وائلنس کی طرف بڑھیں تو پھر اس کو بھی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا. مگر بیسک اس کی یہ تھی, تو لفظ انہوں نے انگریزی کا استعمال کیا ڈسسیٹسفیکشن ود دا گورنمنٹ آف دا ڈے. ڈسسیٹسفیکشن کہ آپ خوش نہیں ہیں, آپ تنقید کر رہے ہیں. اچھا اب وہ قانون چل رہا ہے, آپ دیکھیے نا ابھی لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہاں جی, اور یہ کہ جی آپ سیڈیشن ہے 124A جو سیکشن ہے اس کا, کہ جی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ذہنوں خراب کر رہے ہیں. مگر ادھر ہماری آئین کے اندر ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, میڈیا کی آزادی ہے. مگر یہ قانون جب ہے تو اس کے ساتھ تو سب کو دھرا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کر دی جناب, آپ نے تو اداروں کی تنقید کر دی, آپ نے حکومت کی تنقید کر دی, ہائے 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 پکڑو پکڑو پکڑو, اور وہ بیلے کرواتے رہیں, بعد میں دیکھا جائے گا. اچھا اب بات یہ سیکشن تو بڑا سیریس ہے. اچھا انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے, انڈیا کے اندر بھی یہ ڈبیٹ چلی کہ اس کو ختم کرنا چاہیے, مگر یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ختم کریں گے, بیکاز اس وقت جو کہ انڈیا کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بالکل سیڈیشس ہے, وہ غداری ہے. یہ مسلمان جو کر رہے ہیں, یہ سول رائٹس والے جو کر رہے ہیں, یہ غداری ہے. انہوں نے تو انکار کر دیا, ہم نہیں کریں گے اس کو ختم, اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں لوگ مسلمانوں کو پکڑ کے لے گئے اور لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اسی قانون کے تحت. مگر یہاں تو اس کی سچویشن نہیں ہے نا. یہاں اگر آپ اور میں تنقید کرتے ہیں تو ہم تو انڈر دا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. ہماری اپنی آزادی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ میری آزادی یہاں تک ہے, اس کے بعد آپ کی آزادی اگر میں وہاں نہ جاؤں تو میری آزادی کی ہے رائٹس, اور بھی بڑی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رضا ربانی صاحب نے صحیح کیا ہے, مگر ہوگا کیا, گورنمنٹ اس کو استعمال کرتی ہے انڈیا میں بھی یہاں بھی. اچھا دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں جہاں یہ پہلے قانون تھا انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا, اور پوچھے کیوں؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہم تو اس قانون کو استعمال ہی نہیں کرتے, نہ ہی کبھی ہم نے استعمال کیا ہے اپنے ملک میں. راج کے زمانے میں ادھر کرتے تھے, یہاں تو نہیں کرتے. مگر یہ قانون جو ہے نا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے استعمال ہم نہیں کرتے, کسی کو ہم نے اس سیکشن کے اندر نہیں پکڑا, یہاں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہیں, آزادیاں ہیں. مگر یہ پاکستان, انڈیا اور اس قسم کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں ہم نے راج کیا ہے وہاں یہ قانون ابھی تک ہے, اور وہاں اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہاں مس یوز کیا جاتا ہے, اور یہ ساری بدنامی ہمارے پہ آتی ہے کہ یہ برطانیہ والوں کا یہ قانون ہے. تو ہم اسی لیے اس کو ختم کرتے ہیں, اور ہمارے اوپر نہ یہ بورڈ ڈالیں کہ جی یہ آپ کا بنایا قانون ہے, ہم نے اپنے آپ ہی ختم کر دیا. اب آپ بھی ختم کریں, بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مس یوز کر رہے ہیں, پاکستانیوں, آپ کی حکومت, آپ کے ادارے اس کو مس یوز کر رہے ہیں, انڈینس مس یوز کر رہے ہیں. افریقہ کے اندر جہاں انہوں نے راج کیا, اینڈ سو آن, مڈل ایسٹ میں جہاں کیا, جہاں بھی انہوں نے اس قسم کا قانون لگایا تھا, جو آئین بنائی تھی اس علاقے کے لیے, اس جگہ کے لیے, اس ملک کے لیے, وہ اب کہہ رہے ہیں جی اس کو آپ ختم کریں.
اور یہاں ہم بالکل ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رضا ربانی صاحب نے یہ صحیح انیشیٹو لیا ہے, بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے اس قانون کو. اور بہت سے قانون ہیں لا اینڈ آرڈر کے, سیکشن 144 وائلیشن وغیرہ وغیرہ جو لگتے ہیں ڈیورنگ ڈسٹربنسز, مگر سیڈیشن یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے اندر تو امپریزنمنٹ جو ہے وہ لائف تک جا سکتی ہے, اور آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کتنی آزاد ہے ہماری جوڈیشری اور کتنی نہیں ہے. اس لیے گڈ انیشیٹو, مگر یہ جائے گا کہیں نہیں. یہ سینٹ کے اندر تو پاس کر لیں بیکاز میجورٹی ان کو نیشنل اسمبلی میں جا کر رک جائے گا. کبھی بھی یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی نہیں ختم کرے گی. اس کی وجہ ایک تو یہ نہیں چاہتی, یہ دھمکی رکھنا چاہتی ہے, مگر کچھ ادارے ہیں جو کہتے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا, اور وہ ختم نہیں کرنے دیں گے اس کو, وہ استعمال کرتے ہیں اس کو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو وفاقی وزیر ہیں علی محمد خان, انہوں نے اس بل کی مخالفت کر دی ہے اور اب وہ بل بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں. مگر خان صاحب جہاں کہتے ہیں ہر بات میں وہ مغرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی اقدار اور ان کا جو ہے ویلیوز ہیں, تو یہاں بھی پھر ان کو یو کے کی یہ جو چیز ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اصولاً. اچھا, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اب کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.